تو کانٹے ہی کاٹنے پڑیں گے. یہاں اگر پھلدار اور پھولدار درخت لگائے ہیں تو یہی وہاں پر آپ کو ملے گی. نیکیاں کمائی ہیں تو وہاں نیکی کا نیک بدلہ ملے گا. بدیاں کمائی ہیں تو وہاں کی سزا ملے گی. تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ. اب اس محدود زندگی میں جو بھی ہمارے پاس ٹائم ہے ایور ڈسپوزل، اسی میں آپ کو بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے. تو کیا کوئی شخص اس محدود سے حصے میں سے کسی وقت کا ضائع کرنا گوارا کرے گا؟ ہر لمحہ امر ہے. امر کہتے ہیں نا، مر جانا، نہ مرنے والا. یہ ہندی کا لفظ ہے مر امر. جب گاندھی جی مرے تھے تو جو انڈین ٹیلی ویژن پر اور ریڈیو پر جو کچھ اس وقت آیا تھا، گاندھی جی امر ہو گئے. یہ ہندی تصور ہے. ویسے تو یہ صحیح بات ہے، مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اس کے لیے موت نہیں، امر ہو گئے. ہر شخص جو ہے مرنے کے بعد امر ہے. اب موت تو کوئی اور تو نہیں آئے گی. اب تو یہی ہے کہ مرنے کے فوراً بعد آپ عالم برزخ میں داخل ہوئے، اور ایک وقت آئے گا عالم برزخ سے عالم آخرت میں پہنچ جائیں گے. تو اب موت کوئی نہیں آنی، امر رہے اب آپ. تو اس اعتبار سے یہ جو لمحہ ہے ہمارا اس وقت کا بڑا مختصر لمحہ ہے. پوٹینشلی یہ امر ہے، اتھاہ ہے، ناپیدا کنار ہے. اس لیے کہ انفائنائٹ ہے. وہ زندگی محدود نہیں ہے، لا محدود ہے، انفائنائٹ ہے. یہ زندگی فائنائٹ ہے، محدود ہے، بہت چھوٹی سی ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ عام طور پر ہم لوگوں میں سے جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، اگر آپ جائزہ لیں گے اپنے ذہن کا تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں کچھ ریشیو پروپورشن ایسی ہے کہ جیسے اصل کتاب ہے وہ تو ہے یہ دنیا کی زندگی، ایک اپینڈکس لگا ہوا چھوٹا سا وہ آخرت ہے. یعنی ایک تو وہ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، ان کو چھوڑ دیجیے. جو مانتے ہیں ان کا ماننا بھی اس درجے میں ہوتا ہے کہ اصل زندگی یہ ہے، ایک اپینڈکس ہے اس کے ساتھ، اور ایک زمیمہ لگا ہوا. زمیمہ ہم بولتے ہیں اردو میں. وہ زمیمہ کتنا ہوتا ہے؟ کتاب 1000 صفحات کی ہے، زمیمہ ہوگا 20-25 صفحے کا میکسیمم. ہونا کیا چاہیے؟ اصل کتاب وہ ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے شروع میں، اور کچھ بھی نہیں. کتاب کے پہلے دیباچہ آتا ہے نا. تو حیات دنیاوی جو ہے اس کی حیثیت اس کتاب کے دیباچے کی. کتاب زندگی جو ہے وہ تو کھولے ہی کی موت کے بعد. سورہ عنکبوت میں فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. حقیقت میں تو آخرت کا گھر ہے، اصل گھر، وہ اصل زندگی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. یہ جہاد میں قتال کے وقت صحابہ کرام اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں. یہ کوئی زندگی نہیں ہے ہماری. آدمی بلبلا ہے پانی کا، کوئی زندگی نہیں ہے. ایک لمحے کا تو آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ زندہ رہیں گے. ہاں بھلائے رکھیں اپنی موت تو دوسری بات ہے. کیا پتا مسجد سے نکلیں اور راستے ہی میں کہیں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو، کیا پتا. لیکن ہم اسے دور رکھتے ہیں، اپنے تصور سے دور رکھتے ہیں. تو اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. اور حضور جواب میں فرماتے تھے فاغفر للانصار والمہاجرہ. تو اے اللہ یہ انصار اور مہاجرین کی جماعت جو تیری راہ میں قتال کر رہی ہے ان کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اس اعتبار سے اب یا تو وہ کام کرو جس سے تمہاری دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو. ضرورت یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات جو ہیں وہ تو سمجھئے کہ طول عمل پھیلتا جاتا ہے ربڑ کی طرح معاملہ. ضرورت ایک ہے تعیش، فراوانی، زیادہ سے زیادہ سہولتیں. یہ نہیں، ضرورت. یا تو دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو اور یا آخرت کے اندر انسان کو اس کا اجر و ثواب مل سکے.
اس دو کے علاوہ کسی تیسرے کام کے لیے یہ زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کرنا، یہ ایمان اور اسلام کے منافی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کو آخرت پر یقین نہیں۔ یہی وجہ ہے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ لغو کام کہتے ہیں جو بے فائدہ ہو، بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، بھائی کون سی تمہاری دنیا کی ضرورت پوری ہوئی یا تم نے آخرت میں کچھ کمایا اس عرصے میں؟ ایک اصطلاح ہمارے یہاں پیسٹائم، وقت گزارنے کے لیے مشغلہ۔ یہ وقت ایسی حقیر شے نہیں ہے، تو اس کا پوٹینشل ہے، اسی سے بنا سکتے ہو آخرت کو اللہ کے لیے، اجر اللہ کے ہاں سے اسی وقت کے ذریعے سے کماؤ گے نا۔ یہ ضائع کرنے کی شے نہیں ہے۔ وقت گزاری کے مشغلے یہ انہی کے لیے ہوں گے کہ جن کو آخرت پر یقین نہیں، ورنہ کیسے ممکن ہے جو وقت ملا ہے اگر آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسی کا ورد کیجیے، ہر کلمہ جو ہے وہ جنت میں ایک پودا بن جائے گا آپ کے لیے، وہاں جا کر آپ باغ کاٹیں گے، وہ جو بھی باغ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا۔ وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ یا دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، آپ کو معاش کے لیے کام کرنا ہے، اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمانی ہے، ٹھیک ہے، یا تو اس میں لگے، اور یا پھر آخرت کے کمانے کے لیے لگے۔ تیسرا کام نہ، والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور آپ کے علم میں ہوگا بہت سے حضرات کے کہ سورہ مومنون کی جو ابتدائی 11 آیات ہیں اسی کے ہم معنی اور بہت مشابہ سورہ معارج کی آیات ہیں۔ وہاں اس کی بجائے والذین هم عن اللغو معرضون کی بجائے فرمایا ہے والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو آخرت اور قیامت کے دن اور جزا و سزا کے حساب کے دن کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں۔ یعنی اگر جزا و سزا کے قانون پر ایمان ہے، یوم الدین جزا و سزا کے دن پر یقین ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے آپ کسی لغو کام کے اندر وقت صرف کریں؟ بلکہ سورہ فرقان میں فرمایا گیا وعباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور اسی میں آتا ہے کہ وہ لغو میں اذا مروا باللغو مروا کراما، وہ لغو کام کی طرف متوجہ تو ہوتے ہی نہیں، خود کام کریں، خود جائیں کہیں لغو کام کے لیے نہیں۔ اگر کہیں گزر ہو جائے اتفاق سے، آپ جا رہے تھے تو جانا ہے کہیں سڑک پر جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ڈگڈگی بجی ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں، کوئی کھیل تماشا ہوگا، کوئی مداری ہوگا، کوئی کرتب دکھائے گا، کوئی دھوکے دے گا، کوئی ہنسائے گا، کوئی یہ کرے گا، کوئی پیسے آپ سے بیٹھے گا۔ اب آپ اس میں متوجہ ہو جائیں، اس کا مطلب ہے آپ نے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یعنی ایک تو ہے بالارادہ کسی لغو کی طرف جانا نہیں، اگر اتفاقاً گزر ہو جائے لغو کے پاس سے مروا کراما، وہ وہاں سے باعزت گزر جاتے، اس میں متوجہ نہیں ہوتے، اپنے وقت کا کوئی حصہ بھی، کوئی منٹ بھی ضائع کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ اصل میں حدیث جو ہے، یہ حدیثیں بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، یاد کر لینا آسان ہے۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بتائیے یاد کرنے کو مشکل ہے؟ جس چیز سے دل میں خلجان پیدا ہو جائے چھوڑ دو اس کو، وہ چیز اختیار کر لو جس سے دل میں اطمینان ہو، خلجان ہو۔ الاسم ما حق فی نفسک فکرہت ان یطلع علیہ، گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اسے پسند نہ کرو کہ یہ لوگوں کے علم میں آئے، بس وہ گناہ ہے، نوٹ کر لو۔ فَمِنْ حُسْنِ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اسلام کے اندر جو حسن پیدا ہو، اگر اسلام ایمان سے گزر کر احسان کے درجے تک آ گیا ہو تو کسی لا یعنی کام میں وہ وقت نہیں صرف نہیں کرے گا، یا کوئی کام ایسا ہو جس سے دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہو، پھر میں دوبارہ غور دے کے ضرورت،
یہ نہیں کہ دنیا کے اندر اپنی جائیداد بڑھاتے چلے جانا، پھیلتے چلے جانا اور اپنے لیے لذات دنیاوی اور عیاشی کے سامان فراہم کریں، یہ نہیں. دنیا کی ضرورت کوئی پوری ہو، یا پھر یہ کہ وہ آخرت کا انسان کے لیے آخرت کا تحفہ بن جائے، آخرت کا خزانہ بن جائے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.